باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق اللہ مولانا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال المقتحم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے گا آواز کشفت حجاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک. انتہائی قابل احترام صدر محفل زینت محفل صاحبزادہ والا شامل سید محبوب احمد شاہ صاحب زیب سرحدہ آستانہ عالیہ حضرت سید صدیق شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قابل صدر احترام استاد مکرم حکیم عبدالجمال شاہ صاحب حضرت علامہ تاج الہی صاحب دیگر قابل صدر احتشام احباب کرام قدر واجب مکرم دوستوں میرے بھائیوں معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم حضرت سید صدیق شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سالانہ عرس پاک کی آج کی اس بابرکت تقریب میں جمع ہیں جو ہر سال پوری شان و شوقت کے ساتھ منائی جاتی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کے صدقے آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. جو حاجت جو تمنا آپ لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سادات کے صدقے اپنی سب کی جوڑیاں اپنی رحمت سے بہراور فرمائے. آمین. میری خوش قسمتی ہے کہ آج اس بابرکت محفل پاک میں حاضری کی توفیق مل رہی ہے. ماہ ربیع الاول کا چاند آج اس کی پہلی تاریخ ہے اور دو نسبتیں جمع ہو گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی ہے، وہ مہینہ بھی شروع ہوا اور آج میرے والد محترم حاجی محمد شریف صاحب کے پیر و مرشد سید صدیق شاہ صاحب اور سے بات بھی ہے. میں جب تک پاکستان میں تھا تو ہر عرس پاک پہ میرے والد محترم کا حکم ہوتا تھا اور میری حاضری ہوتی تھی. اب پچھلے 9 سال سے میں جاپان میں ہوں تو حاضری نہیں ہو سکی. درمیان میں ایک آدھ بار موقع ملا ہے. الحمدللہ اس عرصے میں جاپان میں اللہ کی توفیق سے بہت بڑا اللہ کا گھر تعمیر کیا ہے. بہت بڑی مسجد بنائی ہے ٹوکیو کے اندر. بڑے لوگ مسلمان ہوئے ہیں الحمدللہ. تو اس دفعہ میں پاکستان میں تھا، یہ کرونا کی وجہ سے تو میری حاضری ہو گئی. شکر الحمدللہ. میں کل قبلہ شاہ صاحب کو فون کیا تو آپ فرمانے لگے علامہ صاحب اونج نہیں دے ہوں دے. میں کہ حضور تو سینج دے ہوں دے. محبت کی بات ہے. ہمارا تو تعلق ہے اس آستانے کے ساتھ. ہمیشہ قبلہ شاہ صاحب ہمارے گھر جب تشریف لاتے تھے قبلہ صدیق شاہ صاحب، تو یہ ان کی دعائیں ہیں. آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے پاس علم و معرفت کا ایک چمکتا ہوا سورج حکیم جمال الدین صاحب کی صورت میں موجود ہے. اور اللہ گواہ ہے ان کی زیارت کرنا جو ہے وہ بھی حج کے مترادف ہے. مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر
100 بندہ عبادت گزار عابد وہ ساری رات عبادت کرے اور عالم مزے سے سویا رہے، اس کا سونا بھی ان کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی ایک عالم کا اتنا مقام ہے، اور یہ محالم ایسی سرزمین ہے جہاں آج بھی یہ ہستیاں موجود ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی ہیں۔ ایسے لوگ اب نایاب ہیں زمانے میں، بہت کم لوگ باقی بچے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمانہ دیکھا ہے، زمانہ شناس لوگ ہیں، اور ہماری قسمت کے آج ہم ان کے سامنے اپنا سبق سنانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے، کیونکہ ہم سارے نسبت والے لوگ ہیں، سب صاحب نسبت ہیں، اور یہ نسبت کا کمال ہے۔ قبلہ حکیم صاحب نے موضوع بھی نسبت کا دے دیا، اسی موضوع کو انشاءاللہ آگے لے کے چلے گئے۔ یہ کمال نسبت کا ہے۔ اگر ایک کتا ولیوں کی چوکٹ پہ بیٹھ جائے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيدِ، تو اللہ قرآن میں فرماتا ان ولیوں کا کتا ولیوں کی چوکٹ پہ دونوں بازو پھیلا کے بیٹھا رہا، اللہ پھر یہ نہیں دیکھتا وہ پلید ہے، وہ ناپاک ہے، وہ کہتا وَقَلْبُهُمْ، میں تو نسبت کو دیکھتا ہوں۔ ارے کتا ہوتا کبھی ذکر نہ کرتا، میرے ولیوں کی نسبت میں آ گیا ہے، اب رب یہ نہیں دیکھتا وہ پلید ہے، میں تو اپنے ولیوں کی سنگت کو دیکھتا ہوں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کتے کا ذکر کر دیا، کیوں؟ کتے میں نے باری تعالیٰ کہاں تیرا قرآن کہاں پلید کتا؟ اللہ فرماتا قرآن پھر پڑھ، میں نے تو کتے کی بات ہی نہیں کی، میں نے تو کتے کا ذکر ہی نہیں کیا، پھر پڑھ وَقَلْبُهُمْ، ولیوں کا کتا۔ اگر اکیلا کتا ہوتا کبھی ذکر نہ کرتا، میں نے سنگت دیکھی ہے، نسبت دیکھی ہے، میرے ولیوں کے دروازے پہ بیٹھ گیا ہے، ان کے عدم میں ان کی نسبت میں آ گیا ہے، ان کی سنگت میں آ گیا ہے۔ وَقَلْبُهُمْ، میں نے اس وجہ سے ذکر کیا ہے، وہ میرے ولیوں کا عدم کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ اگر ایک کتا ولیوں کا عدم کر کے جنت میں جا سکتا ہے، جس پر مفسرین کا اجماع ہے، وہ کتا جنت میں جائے گا۔ تو اگر کتا ادب کرے چوکٹ میں بیٹھ کے وہ جنت میں چلا جائے تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو یہ نسبت بولیے نا، یہ تو نسبت کا کمال ہے۔ نسبت اگر ایک عام کپڑا ہے، یہ کپڑا پہنے پرانا ہو جائے اٹھا کے پھینک دیتے ہو، اسی کپڑے سے قرآن کا غلاف بن جائے، چنتے بھی ہو، اسے بھی لگاتے ہو، کمال کپڑے کا نہیں، کمال نسبت کا ہے۔ یہ اخبار ہے، اخبار کا کاغذ پکوڑے باہر بیچ رہا، پکوڑے ڈال کے پھینک دیتے ہیں، اسی کاغذ پہ قرآن لکھ دیا جائے، ہے تو کاغذ لکھنے والی بھی سیاہی، مگر نسبت ہے قرآن سے، تو قرآن سے نسبت ہو جائے، لوگ اسے چوم چوم کے رکھتے ہیں۔ بندے تو سارے ہیں، بولیے بندے تو سارے ہیں، ہم سارے بندے ہیں، مگر قرآن فرماتا ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کی نگاہ میں عزت والا وہ ہے جس کے پاس تقوی کی بولیے دولت ہے۔ بندے سارے برابر ہیں، مگر جس پر تقوی ہے وہ اللہ کی نگاہ میں عزت والا ہے۔ اب دیکھیں نا، شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن، آپ قرآن پڑھے تو اللہ فرماتا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا، تو قرآن کے اترنے کی نسبت نے اس مہینے کو فضیلت دے دی۔ ارے مہینے تو سارے برابر، مگر جس مہینے میں قرآن اترا اللہ نے اس قرآن کی عظمت کی وجہ سے 12 مہینوں پر فضیلت دی، رمضان کو اس کا مقام بلند کر دیا۔ اور وَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو شب جس رات اترا، اس رات جس رات قرآن کا نزول ہوا، اس رات کو نسبت ملی نزول قرآن کی وجہ سے، اور اس کی عظمت کیا ہے؟ اس کی عبادت 1000 مہینوں سے نسبت کا کمال دیکھیے، راتیں ساری برابر ہیں، مگر کچھ راتیں ایسی ہیں
جنہیں نسبت ہے قرآن کے ساتھ نسبت ہوئی شب قدر بن گئی، معراج کے ساتھ نسبت ہوئی شب معراج بن گئی۔ بولیے نا، میرے آقا نے رات کو صبر کیا تو نسبت معراج کے ساتھ ہوئی، پھر شب برات بن گئی، جمعہ کے ساتھ جمعہ رات بن گئی۔ تو ہر رات برابر نہیں، ہر دن برابر نہیں۔ اب توجہ آپ کی رہے میری طرف، قرآن اترا تو رات 12 مہینوں سے، وہ مہینہ 12 مہینوں سے افضل، قرآن اترا تو رات 1000 مہینوں سے افضل۔ تو قرآن اترا کس پر ہے؟ قرآن اترا کس پر ہے؟ قرآن اترا ہے قلب مصطفیٰ پر، وَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اور ہم نے قرآن کو سینہ مصطفیٰ پہ نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن تو اترتا ہی نہ اگر سینہ مصطفیٰ نہ ہو۔ قرآن کے نزول کے لیے چونکہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور اٹھانے کی طاقت نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو اسی قرآن کو پڑھو۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، زمین کی جو پاور ہے وہ ہے پہاڑ، یہ میخیں ہیں زمین کی، تو پہاڑ جو اتنی طاقتور چیزیں، اتنا طاقت ہے زمین کی، وہ قرآن کہتا اگر پہاڑوں پہ نازل ہو جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جو زمین کی جو ساری پاور، سپر پاور پہاڑ، اللہ کا نور اٹھانے کی طاقت، آسمان بھی ہاتھ جوڑتا مورا تیرا نور اٹھا سکتا نہیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو طور کا حال پڑھو، ایک تجلی، اس کے نور کی ایک تجلی ڈائریکٹ نہیں پڑی، طور کو آئینہ بنایا تھا، آئینے میں تجلی ڈالی تھی، کہا موسیٰ میں آئینے میں ڈالوں گا، اگر آئینے کو دیکھ لیا پھر پردہ بھی اٹھا دوں گا۔ ایک تجلی اس کے نور کی طور برداشت نہ کر سکا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ ان ایکاسی تجلی ہے، ڈائریکٹ نہیں، اس کا نور، اس کی طاقت، اس کی پاور اٹھانے کی نہ زمین میں ہمت نہ آسمان میں۔ اب اس نور یعنی قرآن بھی اللہ کا نور ہے، اللہ نے اس نور کو دنیا میں بھیجنا تھا، اس نور کو اٹھانے کے لیے اس سے پاورفل نور کی ضرورت تھی، جو قرآن سے بھی پاورفل نور ہو، وہ نور مصطفیٰ، اس نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا جا یا جابر ان اللہ تعالیٰ قبل ان اللہ تعالیٰ خالق قبل الاشیاء نور نبیک من نور ہی، اے جابر تیرے رب نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے مصطفیٰ کے نور کو پیدا من نور ہی۔ سمجھ نہیں آئی، آدم تو مٹی کا پتلا تھا، بولتا تھوڑی تھا، اس نے کہا تھا نفخت فیہ، میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا، جب میں اس میں روح پھونکوں گا تو تم سجدہ کرنا۔ تو روح کیا ہے؟ وہ نور خدا ہے، سجدہ ہے، اسی کو تو سجدہ ہے۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی، وہ نکل جائے تو تم مردہ ہے، وہ نکل جائے تو تم مردہ، وہ ہے تو تم زندہ۔ تو وہ روح کیا تھا؟ وہ نور تھا، جب پھونکا تو کہا چلو فرشتوں کے سجدے میں گیا۔ تو اس کا نور اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے، من نور ہی، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، میرے نبی نے خود فرمایا جسے جابر من نور ہی، کب وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا جِنٌّ وَلَا إِنسٌ۔ اے جابر تیرے رب نے تیرے مصطفیٰ کے نور کو تب پیدا فرمایا جب تب نہ تھا، جب کب نہ تھا، لوح قلم نہ تھے، بحر و بر نہ تھے، خشک و تر نہ تھے، برگ و ثمر نہ تھے، نور نہ تھا، انوار نہ تھا، دن تھا، اقرار نہ تھا، رموز نہ تھے، اسرار نہ تھے، خزاں نہ تھی، بہار نہ تھا، کعبہ نہ تھا، دربار نہ تھا۔ اس وقت کائنات میں یا خدا تھا یا بننے والا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے نور سے اس نور کو جس پہ قرآن اتارنا ہے، نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا، پھر فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، ہم نے قرآن کو سینہ مصطفیٰ پہ نازل کیا۔ قرآن کہاں اترا؟ وہ قرآن جو آسمان نہ اٹھا سکا، پہاڑ نہ اٹھا سکے، میرے مصطفیٰ کے کلمے نہ
مصطفیٰ پہ اترا اور وہ نور جو کو اٹھا نہیں سکتا مومن کا سینہ اٹھائے پڑتا ہے. سبحان اللہ. یہ سنت حافظ سینوں میں اٹھائے پڑتا ہے. اس لیے تو اتنا بڑا مقام دیا اللہ نے. اہل مقام نہیں دیا. پڑھے گا بیٹا تو حشر کے دن تاج باپ کے سر میں پڑے گا. قرآن پڑھانے والوں کا بڑا مقام ہے, پڑھنے والوں کا بڑا مقام ہے. زمانے کو پتہ ہی نہیں, زمانے کو پتہ ہی نہیں. اب قرآن کے نزول کی بات توجہ رہے. اب میں اپنی بات کا نتیجہ نکالنے لگا ہوں. اب باری آئی نا جب نزول قرآن کی, فرمایا مصطفیٰ میں نے بات کرنی ہے بندوں سے. بندوں کو دینا ہے قرآن, بندوں کو دینا ہے دستور, بندوں کو دینا ہے آئین, قیامت تک کے لیے لا دینا ہے. مگر میں تو رب ہوں, میں تو بول نہیں سکتا کیونکہ میں زبان نہیں رکھتا. میں خدا ہوں, میں زبان سے پاک, میں جسم سے پاک, میں وجود سے پاک, میں کھانے سے پاک, پینے سے پاک, بولنے سے پاک. اپنی زبان رکھ نہیں سکتا مگر بات کرنی ہے بندوں سے. حبیب یوں کرتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. زبان ایک ہی رکھتے ہیں, اس پہ کبھی تو بولنا کبھی خدا بولے گا. جب خدا بولے گا قرآن بنے گا, جب تو بولے گا. زبان ایک ہے, میرا مصطفیٰ یہ رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا, جو بھی بولتا خدا کی مرضی. اب توجہ رہے, یہ قرآن جس کی آپ تلاوت کرتے ہیں پورا مہینہ رمضان آئے تو تراویح میں قرآن سنتے نہیں سنتے ہیں, اتنا ذکر کرتے ہیں قرآن کا. پھر شب قدر آ گئی, مسجد پہ چراغاں بھی ہو گیا, بولی یہ ہوا یا نہیں ہوا. پھر آپ محفل بھی سجی تو روتا بھی رہا. اب مولوی صاحب نے کسی پیسے نہیں گئے, سبحان اللہ. پورا مہینہ قرآن پڑھایا, خدمت ہو گئی. اچھا ہونا دلیل نہیں مانگتا. اب تیری دلیل کہاں ہے؟ اب تو نے دلیل نہیں مانگی کہ یہ کہاں لکھا ہے. نے پھر سارا کچھ کر بھی لیا, مسجد بھی سجی, نے جلوس بھی نکالا, سارے بندے لگے قبرستان لیا, اتھے جا کے دعا مانگی, مسیطہ قبرستان کو جا کے روشن کیا. 27 میلاد آپ نے قبرستان میں دیے بھی جلائے, موم بتیاں جلائیں, لائٹیں جلائیں, مسجد کو سجایا. دلیل نہیں مانگی. کیوں کہ قرآن اترا. توجہ رکھنی ہے, قرآن اترے تو جشن جائز, قرآن اترے تو چراغاں جائز, قرآن اترے تو جلوس جائز, قرآن اترے تو پورا مہینہ جاگے, قرآن اترے تو پوری رات جاگے. دلیل نہ مانگے. ارے ناداں, قرآن تو آتا ہی نہ اگر مصطفیٰ کا سینہ قرآن بنتا ہی نہ اگر وجود مصطفیٰ نہ ہوتا. قرآن تو بنا ہے میرے مصطفیٰ کو تک تک کے. قرآن پڑھو, ادھر چہرے مصطفیٰ سے پردہ اٹھا, والضحیٰ کہہ کر قرآن بنا دیا. ادھر زلف عنبری کھلی, واللیل اذا سجا کہہ کر قرآن بنا دیا. میرے آقا کی زبان سے بات آئی, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ کہہ کر قرآن بنا دیا. میرے آقا کے سینے سے پردہ اٹھا, الم نشرح کہہ کر قرآن بنا دیا. میرے آقا سیر پہ نکلے, سبحان اللہ دی اسرا بعبدہ کہہ کر قرآن بنا دیا. میرے آقا اللہ کے قرب میں پہنچے, فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَىٰ کہہ کر قرآن بنا دیا. اللہ سے ملاقات کی, فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کہہ کر قرآن بنا دیا. میرے آقا نماز میں کھڑے ہوئے, چہرہ اٹھا, قد میرا تقلبا وجهك فی السماء کہہ کر قرآن بنا دیا. میرے آقا نے چہرہ پھیرا, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کہہ کر قرآن بنا دیا. میرے آقا مکہ کی گلی سے گزرے, لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد کہہ کر قرآن بنا دیا. میرے آقا کی ولادت ہوئی, ووالدی وما ولد کہہ کر قرآن بنا دیا. میرے آقا پہ عطا کی بات ہوئی, انا اعطینا کل کوثر کہہ کر قرآن بنا دیا. میرے آقا کے رضا کی بات آئی, ولسوف یعطیک ربک فترضی کہہ کر قرآن بنا دیا. میرے آقا کی رحمت کی بات آئی, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر قرآن بنا دیا. میرے آقا کی اسوہ کی بات آئی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کر قرآن بنا دیا. میرے آقا کے اخلاق کی بات آئی, انکا لعلی خلق عظیم کہہ کر قرآن بنا دیا. ارے قرآن تو بنتا ہی نہ, قرآن کو وجود مصطفیٰ سے اللہ کو کر کے تو دیکھو, قرآن اپنا معنی کھو دے گا, اپنی شناخت کھو دے گا, اپنا وجود ہی کھو دے گا. ارے قرآن بنا میرے مصطفیٰ کو تک تک کے, میرے آقا کا چہرہ قرآن, زلفیں قرآن, مخ
اسرا قرآن میرے آقا کی ساری زندگی قرآن کبھی والضحا کبھی واللیل اذا سجا کبھی یا ایھا المزمل کبھی یا ایھا الرسول کبھی طٰہٰ کبھی یاسین یہ قرآن تو میرے مصطفیٰ کی محبت پہ بنتا چلا گیا بنتا چلا گیا بنتا چلا گیا اگر قرآن اترے تو پھر جشن و چراغا ہو ارے جس رات بی بی آمنہ کی گود پہ وہ آئے ہوں گے جن کے سینے میں قرآن اترا اس میلاد کی عظمت کا عالم کیا سبحان اللہ کی آمد ہونے کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد سبحان اللہ اللہ بات نسبت کی ہے بولیے بات نسبت کی ہے قرآن کو نسبت مل جائے میرے مصطفیٰ سے تو قرآن عظمتیں پا جائے تو اگر کسی کو میرے نبی سے نسبت مل گئی تو سبحان اللہ دیکھئے نا صحابہ کرام کا اتنا بڑا مقام اتنا بڑا مرتبہ کہ کوئی غوث قطب ابدال ولی میرے آقا کے صحابہ کی برابری تو دور کی بات قدموں کی خاک کی برابری بھی نہیں کر سکتے سبحان اللہ کیوں نسبت ملی ہے میرے مصطفیٰ کو تکا ہے کرنا پڑا ہے اب ساری زندگی کو جتنی مرضی عبادت کر لے ریاضت کر لے جاگ لے اٹھ لے جتنا مرضی مجاہدہ کرے میرے آقا کے ایک بلال حبشی کے قدموں کی خاک برابر سبحان اللہ اور دیکھو نا نسبت ملی ہے جس کو بھی آقا حسین یہ نبی کی آل ہے یا نہیں کیوں ادب کرتے ہو سبحان اللہ ان کا ادب اتنا کیوں کرتے ہو چونکہ ان کے پاس نسبت ہے نبی کی بیٹی کی یہ خون ہے میرے مصطفیٰ کا پاک خون اس لیے کہتے ہیں پانچ تن پاک اس لیے ان کا ادب ہے ان کا مقام ہے ان کا مرتبہ ہے نسبت کی بات ہے خون ہم جیسا ہے نہیں ان کا خون بھی ہم جیسا نہیں یہ بات یاد رکھ لیں یہ وہ خون ہے جو نبی کی بیٹی کے رگوں میں رہا اور نبی کی رگوں میں جو خون ہے وہ بھی تم جیسا نہیں قبلہ علامہ صاحب تشریف فرما ہے میرے آقا جب کائنات میں جلوہ گر ہوئے میرے مصطفیٰ میرے آقا ان کا پیدا ہونا ہم جیسا نہیں تھا ہم پیدا ہوتے خون میں نہائے ہوئے نبی آیا نور میں نہایا ہوا پیدا ہوتے ہیں دائیاں جمع ہوتی ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے پر دائی اس کی ناف کاٹتی ہے ماں سے تعلق توڑا جاتا ہے میرے نبی دنیا میں آئے تو میرے آقا آپ کو اجازت ہے آپ عالم پیری ماشاءاللہ قبلہ انسان کی طبیعت جو کہ آپ کو معلوم ہے عالم پیری ہے اتنی دیر بیٹھنے کی محبت اور چاہت ہے کہ آپ اتنے دیر شفقت فرمائی وہ اجازت لیتے کہ بیٹا مجھے اجازت دے زیادہ بیٹھا نہیں جاتا تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کو سلام قلب سے اجازت سلام فرمائیں یاد رہے ہو جڑے بندے باہر بیٹھے ہیں آواز آ رہی بات ماشاءاللہ سمجھ آ رہی باہر میں تو نظر ہونا ہی کیا ہاتھ کھڑا کرو جائے گا بندہ باہر سکتا ہے میں نے کہا شاید فرانٹا یا سوالی سکتیا پچھلی جیت گیا اور جو 72 سیٹی بات سے پچھلی سوالی سو ہونے چاہتا سرکار پیچھے وائبریشن بڑی جام بھی بڑے لگتے ہیں نغمہ ٹوٹ جاتا نہیں رہتا سرکار میں ایک بار پہلے زمانے میں گیا تو چشتیاں باول نگر چشتیاں در سے قرآن دے تو میں نے بندے آ کر میں سویرے بیٹھا میں شام کو آتی دے پڑھے میں نے نمبر کیوں نہیں آیا میں کہ میں وائبریشن تے لگ گیا بابا جی پرانیاں جڑیاں ہوتے گڈیاں چنیاں آ گئیاں نے بڑیاں سونیاں گڈیاں گڈیاں لگ توڑ دے سمجھ آئی کہ نہیں آئی میں نے کہا بات ہے نسبت کی میرے نبی دنیا میں گل بڑی خور نہ سننی عقیدہ ذرا ٹھیک ہو جائے گا میرے نبی دنیا میں آئے تو ناف بریدہ اللہ نے ماں کے بطن میں بھی وہ خون جو ہر ماں اپنے بچے کو دیتی ہے نبی کو ماں کے پیٹ میں بھی خون سے نہیں نور سے پالا ہے وہ خون جو ہم سب کی رگوں میں ہے نبی کا ماں کی ناف سے رشتہ ہی کوئی نہیں ناف بریدہ میرے نبی ناف پہلے ہی کرتی سی یار ناف بریدہ کا معنی یہ ہے جیسے ہماری دائیاں ناف کاٹتی ہے اتھے لوڑ ہی کوئی نہیں تے ساڑھے ختنے ہوندے نے نبی پہلے مختون میرے آقا
دنیا میں آئے تو ایسے پاک تھے، خون میں نہائے ہوئے تھے. بی بی مریم، حضرت حوا علیہ السلام، حضرت آسیہ علیہ السلام اور حوریں میرے آقا کی امی جان کے پاس تھیں. فرماتی جب دو جہاں کا نور میری گود میں آیا، چشمے زدن میں پورا کمرہ مکہ نور بن گیا. فرماتی میں نے مکہ میں بیٹھ کے مشرق و مغرب کے کناروں کو دیکھا. فَقَشَفَ اللَّهُ عَنْ بَصَرِي فَرَأَيْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَرَأَيْتُ ثَلَاثَةَ آلَامٍ مَضْرُوبَاتٍ عَلَامًا بِالْمَشْرِقِ وَعَلَامًا بِالْمَغْرِبِ وَعَلَامًا عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ. فرماتی ہیں میں نے مکے میں بیٹھ کے ساری کائنات کا نظارہ کیا. میں نے ایک جھنڈا مشرق میں دیکھا، ایک جھنڈا میں نے مغرب میں دیکھا، ایک جھنڈا میں نے کعبہ کی چھت پہ دیکھا. ارے نبی آئے تو ماں کو اتنا نور مل جائے، ماں ساری کائنات کو دیکھے، تو آنے والا مدینے میں بیٹھ کے غلاموں کو دیکھے. سبحان اللہ. ماں تو ساری کائنات کو تکے، تو جو آیا ہے جس کا فیض ماں کو ملا. سبحان اللہ. جلانی صاحب بتا، جلانی صاحب نے سمجھ نہیں ہوتی، سارا سال ستے رہتے ہیں. جو نبی کا ملاد ہے فتویاں لے گئے اے جی جھنڈا نہیں لاؤنا، اے ویکھو جی فضول خرچیاں نے لائٹاں لائیاں، کسی بچے دی شادی کر دیو، ویکھو نا دھی چل کے کام آ جاندے، پیسے دیگاں کھا لیا. میں کہ تینوں اتنے دھیاں یاد ہوندیاں نے جو اپنی دھی دا بیاہ کیتا سی، جو 700 دیگ پکائی ہو لوگ ادو ایک دھی غریب نال بیاہ لیندا. تینوں نبی دے ملاد نال ہی بیاہ نظر آوندا ہے، تینوں یہ فضول خرچیاں نظر آندیاں نے. میں کہ ساڈے تے فتوا نہ لا، ساڈیاں چنگیاں تو پیڑیاں لاندیاں، رب نے اپنے کوٹھے تے جھنڈا لایا. سبحان اللہ. اللہ اور بھی مشرق مغرب تے کعبہ دی چھت، کعبہ رب دا گھر. سبحان اللہ. میں اپنے گھر دے لایا، نے کہ میں لونا اپنی چھت تے جاؤ سنیو، جے پوچھے تے احنا اللہ دی سنت. بابا جی ہماری جھنڈیوں پہ اعتراض کرتے ہو، ادھر جھنڈے پہ کرو. ہاں میں کہا تو ڈنڈا بھی نہ پھرے گا نا، لگ دے گا بتا. گل سمجھے نہیں؟ آقا علیہ السلام کے میلاد پہ جھنڈے لگانا یہ سنت خدا ہے. لگانی ہے جھنڈیاں گج بج کے، اپنا گھر چمکانا ہے. اللہ نے آسمان پہ چاند ستارے روشن کر دیے، نبی نہ آتے کچھ بھی نہ ہوتا. یہ ساری کائنات بنی ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے سے. تو میرے آقا دنیا میں ایک کوئی بات نہیں، میرے آقا کا آنا ہم جیسا نہیں. میرے نبی کا وجود اتنا پاک ہے کہ وہاں سے خوشبو کے حلے آتے ہیں. میرے آقا جدھر سے گزر جاتے لوگ خوشبو سے جان لیتے، سونا ادھر لگے. میرے آقا کے جسم کا پسینہ بھی خوشبو. نبی ورگا بندہ پھرنا تو 2 دن نامے نہ تینوں بڈھی بھی نہ نڑے آکھن دے رہا بھائیا نہ کیا بڑی گوڈے گوڈے گو. تے میرے نبی کے پاس اتنی بی بی آگیا دی کملی آلے سونے میری تیزہ بیاہ ہے. سبحان اللہ. میرے نبی بی بی کال لاوی نالے بوتل بھی لے بھی. عورت اگلے دن آگئی ایک شیشی لے کے آئی، میرے آقا نے ایسے اپنا پسینہ بارو دارہ دی بوتل جو باندھے کھا جا اپنی تینوں دے دے. اس کی بیٹی کی شادی ہوگی مدینہ میں، جب اس کی بچی میں بیٹی نے جا کے وہ آقا کا پسینہ لگایا نا، اینی خوشبو ہوندی سے اس کارٹوں لوگ کی طواف کر دے سن. نام پڑھا خوشبوؤں والا گھر. لوگ طواف کرتے تھے. کیوں؟ وہ کڑی نے خوشبو لا چھڑی، خوشبو کی نبی دا پسینہ ہے. یہ میرے آقا کا پسینہ ہے. گل اتنے مکی نہیں، وہ دے گھر پتر جمعیا، وہ دے جسم جو میں نبی دے پسینے دی خوشبو ہوندی. گل اتنے نہیں مکی، وہ جوان ہویا، اگو او دا بیاہ کیتا، اگو او دے گھر پتر ہویا، او دے جو خوشبو ہوندی ہے. 7 پشتوں تک میرے مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو آتی. 7 پیڑیاں میرے آقا کا پسینہ خوشبودار. میرے آقا اگر اپنا لعاب دہن جسے اب تھوک کہتے ہیں نا، نبی ورگا بننا کرنا تو کسی نے منہ تے تھوک کے بھیجے تے مجھے پیڑا نہ پڑھنے، کسی نے تھوکتے صحیح تیرے دانڈ کاٹ دے گا. میرے آقا لعاب زمین پہ ڈال دے، صحابہ اٹھا کے چہروں پہ مار دے. میرے آقا اپنا لعاب کڑوے کنویں میں ڈال دے، پانی میٹھا ہو جاتا. میرے آقا اپنے لعاب دہن قطادہ کی نکلی آنکھ کے ڈیلے پہ رکھتے آنکھ کا نور پلٹ آتا. وہ لعاب دہن مصطفیٰ کٹے بالوں پہ لگتا سرجری کر دیتا. میرے آقا کا لعاب بھی ایسا، وہ اگر حسین کے لبوں سے لگ جائے، وہ لعاب دہن مصطفیٰ اگر حسین چوس لے سر کٹ جائے، وہ نیزے بھی تلاوت کرتا نظر آتا. سبحان اللہ.
صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہم جیسا نہیں ہے. اب میں آپ لوگوں کی بات سنوں، میری نبی نے پچنے لگوائے. پہلے زمانے میں پچنے لگواتے تھے، اضافی خون جو ہوتا ہے نا جسم سے نکال دیتے ہیں. آج میڈیکل سائنس کہتی مہینے کے کدی بوتل خون دی 2 مہینے بعد دیا کرو تاکہ نواں خون بچ آوے. کئی بندے نے کہ میں خون کی بوتل دی میں ماڑا ہو گیا. خون دینا بندہ نہ مردہ نہ ماڑا ہوتا. یہ خون آپ کا اگر نہیں دیں گے وہ خود ہی اس کا نظام ہے، وہ پانی بن جائے گا، وہ چینج ہوتا ہے نا. تو میرے آقا نے پچنے لگوائے، خون اضافی نکالا. ایک سے آپ سے کہا جاؤ جا کے باہر سوٹاؤ، اس کو باہر پھینک دو. توجہ رکھنی ہے. خون کے بارے میں شریعت کا قاعدہ سن لیں. شریعت کہتی ادم الحم الخنزیر، خون ایسے ہی حرام ہے جیسے خنزیر. خون ایسے حرام ہے جیسے خنزیر. خون پینا حرام، خون کپڑے کو لگے کپڑا ناپاک. خون اگر آپ وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہو خون بہ جائے وضو بھی ٹوٹ جائے گا، نماز بھی ٹوٹ جائے گی، نماز بھی ٹوٹ جائے گی. صحابی رسول کو خون دیا جا کے سوٹیا، انہیں جا کے پی لیا. سبحان اللہ. حدیث پاک ہے خون پی لیا. کیا صحابی رسول کو نہیں پتا میں حرام پی رہا ہوں؟ خون ہے مگر نہیں. صحابی کا سیدھا کوئی اور تھا. میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، پوچھا غلام عاشق کتنے سٹے؟ حضرت کتنی سونے کو تھان نہیں لبی، ہر تھان تے بے ادبی ہوندی تھی. سونے میرے دل میں دوبارہ نہیں کیتا نبی دا پاک خون ہوئے تے میں سٹا. سونے میں پی چھڑے ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جاؤ اب قیامت تک تجھے کبھی پیٹ کی بیماری نہیں لگے گی. میں نے کہا یہ جو لوگ بیٹھے ہیں، یہ جو صحابی مزار ہیں، ان کا خون ہم جیسا نہیں. میں گل پوری سمجھا دے، نسبت بھی بڑی گل نہیں. یہ خون ہم جیسا نبی کا خون ہوتا ہم جیسا تو ان پہ لگتا شریعت کا قاعدہ پر نہیں لگا. اچھا وہی خون جو نبی کی رگوں میں ہے نبی کی بیٹی کی رگوں میں گیا. شہزادی کنین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میرے پاس نہ لفظ ہیں نہ میری زبان اس قابل میں ان کا نام واللہ گواہ ہے. یہ سادات بیٹھے ان سے معافی کا خاص دار ہوں، جسارت کر رہا ہوں آپ کی ماں کا نام لینے کا، کیونکہ وہ بارگاہ وہ ہے کہ جہاں اللہ کے فرشتے بھی ادب سے کھڑے ہیں. نبی کی بیٹی کی اجازت بغیر دہلیز مصطفیٰ پار کر سکتے نہیں ہیں. ارے ان کا نام لینے کے لیے زبان کا وضو چاہیے، ان کو سننے کے لیے کان کا وضو چاہیے، انہیں سوچنے کے طہارتوں کا وضو چاہیے. کیوں کہ بعد سے چادر تطہیر ہیں، وہ مجسمہ شرم و حیا ہیں، وقت کے امام جن کی گلی کے منگتے ہوں، جہاں وقت کے غوث ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں. ارے وہ نبی کی بیٹی جن کے لیے اللہ حشر کو اعلان کرے گا یا اہل المعشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمرت فاطمہ بنت محمد. اہل معشر اپنی آنکھیں بند کر لو، اے میرے ولیو، اے میرے غوثو، اے میرے ابدالو، چپ جاؤ، آنکھیں بند کرو کہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ الزہرا جنت میں جائے. 70,000 گناہوں کی جرمت میں جنت میں لے جایا جائے گا. یہ ہے نبی کی بیٹی جن کی زندگی میں کبھی نماز قضائی نہیں ہوئی. نبی کی بیٹی کائنات میں یکتا ایک خاتون ہے. ہر عورت کی نمازیں 7 دن 5 دن 3 دن قضا ہوتی ہیں. نبی کی بیٹی کو اللہ نے ایسا بنایا حضرت مفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. عرض کی آقا بڑی پریشان ہوں، ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے. فرمایا پوچھو. عرض کی آقا ہم عورتیں بچہ پیدا کریں 40 دن تک نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں چھو سکتی. آقا جب معاملہ ہوا آپ بیٹی فاطمہ الزہرا نے ظہر کو امام حسن کو پیدا کیا ہے، عصر کی نماز مصلی پہ پڑھی. فرمایا تمہیں معلوم نہیں وہ بطول زہرا ہے، وہ جنت کی کلی ہے، وہ تم جیسی نہیں ہے. تو وہ خون جو نبی کی رگوں میں وہی نبی کی بیٹی کی رگوں میں بولیے. تو وہ خون تو تھا ہی نہیں، وہ تو نابریدہ تھے. خون نہیں تو کیا تھا یہ میں تن ہونے دسنا. اور پھر علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی نے لکھا ان علی ولد فی جوف الکعبہ، علی کعبہ کے پیٹ میں پیدا ہوا. اللہ کا گھر پاک ہے، وہاں کوئی ناپاک نجس جا سکتا ہی نہیں، پلید جا ہی نہیں سکتا. اللہ نے اپنے گھر دے اندر
جنانی صاحب دلیلیں بڑی ہیں مگر موٹی جی گل کرا علی شیر خدا دا گھر بھی مسجد وچ ہی ہے مسجد نبی میں آپ کا گھر ہے ایتھے بیڑا آگے بیڑا مسجد ہے ایتھے ہوا ہے اب شریعت کا قاعدہ ہے کہ بندہ اگر جنابت میں ہو یا احتلام کی حالت میں مسجد میں جا سکتا نہ محتلم نہ جنبی فرمایا علی تم آ بھی سکنا تو جا بھی سکنا یہ علی کا خاندان ہے ان کو اجازت ہے اور وہ بندہ آ گیا تو شریعت نے چوک کے باہر چھوڑ دے ہو آخر علی تم آ بھی سکنا تو جا بھی سکنا میں اور موٹی دلیل دیوا تری عقل چ آ جائے علی شیر خدا کے جسم میں لگ گیا تیر کیا تیر لگ گیا صحابہ کرام نے کھینچا نہیں نکلا فرمایا ٹھہرو میں نے نماز پڑھنا تاج لانی صاحب توجہ آپ کی میری طرح آپ نماز میں کھڑے ہوئے صحابہ کرام نے تیر کھینچا خون کا فوارہ نکلا سفید گیری ہو گئی آؤ ہمارا خون نکل جائے جسم سے وضو بھی توڑ دے نماز بھی توڑ دے پیپ نکل جائے وضو ٹوٹ جائے علی کا خون بہ رہا ہے کوئی ملا کوئی ذاکر کوئی مفتی دے فتوہ علی کی نماز پہ آج تک علی کی نماز پہ فتوہ نہیں آیا نماز بھی ہوتی رہی خون بھی بہتا رہا اگر خون ہوتا ہم جیسا تو نماز ٹوٹ جاتی نہیں ٹوٹی نہیں ٹوٹی خون نہیں تو پھر کیا ہے ادھر امام حسن کو زہر دیا گیا جگر کرتا رہا وضو بھی قائم رہا ادھر کربلا میں 71 لاشیں میرے آقا حسین نے اٹھا لیے 71 لاشوں کا خون جسم پہ لگا ہے زخموں سے چور ہیں شمر کا خنجر بھی چلتا ہے حسین کی نماز بھی ادا ہوتی ہے ارے ہمارے جسم کو خون لگ جائے تو ہم ناپاک خون بہ جائے وضو ٹوٹ جائے ادھر خنجر بھی چلتا رہا نماز بھی ہوتی رہی اگر ہوتا خون ہم جیسا تو نماز ٹوٹ جاتی آپ کو میں نے 5 وجودوں کی بات کی جسے کہتے 5 تن پاک ایک ہے وجود مصطفیٰ ایک ہے وجود فاطمہ الزہرا وجود علی شیر خدا وجود امام حسن وجود امام حسین توجہ رکھنی ہے اب ان 5 وجودوں کو آپ کے سامنے رکھا ان کی پاکی کو آپ کے سامنے رکھا اللہ نے بنانے کا اعلان کیا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ان کو بنانے والا خدا خود اعلان کر رہا ہے بنائے میں نے ایسا پاک بنایا ہے انتظار کوئی نہیں اگر ہوتا خون تو نماز ٹوٹ جاتی خون میں تو پھر کیا تھا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا میرے امام الشاہ احمد اللہ کا بریلوی کا قلب جنبش کرتا ہے لکھا تیری نسل باپ میں ہے بچہ نور کا تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اہل سنت نسبت کی ہے بات ان کی نسبت ہے ان کے ساتھ ہے اس لیے ہر کوئی سید کا احترام کرتا ہے 25 سفر کو یہ جو پچھلا مہینہ گزرا 25 سفر کو الحضرت امام عمر رضا بریلوی اعلیٰ حضرت کا یوم وصال تھا آپ کا اسے پاک تھا بہت بڑے اپنی صدی کے مجدد ہوئے بولی کیا جنہوں نے دین میں تجدید کی 1000 کتاب لکھی حضرت 1000 کتاب اور جو رکھنی ہے میری طرف ایک شخص بریلی سے گزرا دیکھا پورا بریلی سجا ہوا ہے کمٹ میں لگے ہیں خوبصورت جھنڈیاں لگی ہیں جناب بڑا منظر بنا ہوا ہے اس نے پوچھا بھائی صاحب ادھر کوئی عید ہے اتنا بڑا شایان شان استقبال پھول کی پتیاں گلاب ہی لوگوں کا نہیں کوئی ادھر نہ شادی ہے نہ کوئی ایسی تقریب ہے یہ جو ہے نا امام احمد رضا خان بریلوی انہوں نے 7 والی گلی میں جانا ہے وہاں چھوٹی سی محفل میلاد ہے تو یہ ان کے استقبال کی تیاریاں ہیں اس بندے نے کہا میں دیکھوں تو صحیح بندہ اتنے رہندا ہے اس سے محلے دا بندہ ادھر ادھر جانا تے اتنا ادب اتنا استقبال اتنا مقام دیکھوں تو اسی وہ ہستی کیا ہے اور دیر گزری میرے امام الشاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف لائے آپ کی ڈولی پرانے زمانے میں ڈولیاں ہوتی ہیں پروٹوکول دے آج کل بگیاں ہیں نا ادھوں گھوڑیاں نہیں بگنی بندے چکتے سن تیزا پہ ڈولی پال توڑ دینا چل 4 بندے چکی پڑے ڈنڈے ڈولی
ایویں ویکھی دے کدی جلدی دیکھی جی دیکھی اب ویکھی جے نہیں ویکھی تے ہیرا دا فلم ویلو تو جائے کنے خوش ہوئے نے کنے خوش ہوئے نے جلانی صاحب اینا سارے ویکھی ہوئی کئی باری وہ زمانہ کلچر ختم ہو گیا موبائل ہر شے کھا گیا تو ماشاء اللہ سب دے ویکھنے ہن لوڑ ہی کوئی سن میں جان دی کچھ پڑھ ہر ویلے نماز بھی پڑھتے ہیں نال سینے نال آیا سینما وچے اودے وچے ٹیپ وچے وی سی آر وچے جناب ریڈیو وچے ٹیپ وچے جناب اودے بیٹری وچے ٹائم ٹی وچے کڑیال پوری دنیا کھائی بیٹھا ہے اجے آندا جی میں سمارٹ فون آ گل سمجھی نہیں اجے آندا جی یہ سمارٹ فون آ گیا جی سمارٹ فون وہ ہر شے کھا گیا ساڈی رشتے کھا گیا ایک تو پہلے چلو بابے بندے سن وہ کائی کا چلدا تو موبائل بابا بھی لے کے بیٹھا ہے منڈا بھی لے کے ایک دوسرے بندہ ہی کوئی نہیں ایسے ہی ہے نا زمانہ بدل گیا ہے نا بولیے لیکن ایک بات ہے میں کبھی کبھی کہتا ہوں لوگوں نے کہو جی اے نبی کو غیب دا علم نہیں میں نہیں دیا اب میرا موبائل ایتھے دینا مناج القرآن انٹرنیٹ جاپان ایتھے گوگل ایتھوں بیٹھ کے میں جاپان بیٹھا بیٹھنا کنیاں گڈیاں یہ کیڑا کیڑا بندہ نماز پڑھ کے گیا ہے میں ایتھوں بیٹھا بیٹھ لواں آ پرزے نال میں ویکھاں تو ویکھیں تے مدینے دا سونا نہیں ویکھ سکدا یہ تو زمانہ دیکھ رہا ہے یہ تو چھوٹا سا موبائل ساری دنیا کو دیکھ رہا ہے تو کیا وہ مدینے والا نہیں دیکھ سکتا حضور غوث پاک فرماتے لو ان کا شفا اور تو مریدی بالمشرق وانا بالمغرب فرماتے میرا مرید ہو غوث اعظم کا کیا میں پکانے والا ہوں کھانے والا ہوں میں مشرق میں ہوں میرا مغرب میں ہوں اس کا پردہ کھل جائے میں اتھے بیٹھے پردے سبحان اللہ اور سب مرید بندہ ہوں سبحان اللہ اسی دیر میں وہ امام صاحب تشریف لائے اور ڈولی جو بیٹھے تیزدن ڈولی اٹھی نا ایک قدم اگے ڈولی تے آپ نے کیا ڈولی اور ڈولی تھلے لاؤ ڈولی اتر گئی وہ شخص کہتا میں نے دیکھا وہ وقت کا امام محمد رضا کا بیلوی اس نے جب اپنے آپ کو باہر نکالا اس نے جو چار ڈولی اٹھانے والے کہار اسے کہتے ہیں انہوں نے کہا دیکھو تم چاروں میں سید کون ہے تم میں کوئی ایک سید ہے ان میں سے ایک کہنے لگا میں سید ہوں غریب ہوں گھر میں شہزادیاں کھانے کو کچھ نہیں تھا میں نے بڑی کوشش کی مگر مجھے کوئی مزدوری نہیں ملی میں نے کہا چلو آج یہ ڈولی اٹھاتے ہیں اسی کی مزدوری سے شام کی روٹی پک جائے گی امام محمد رضا خان بریلوی اپنے سر نور سے امامہ اتارا اس سید کے قدموں میں رکھ دیا اسے کہا مجھے معاف کر دینا مجھے معاف کر دو کل اگر تیرے نانا نے پوچھ لیا امام احمد رضا خان بریلوی اس لیے علم سے نوازا تھا تو میری آل کی کندھوں پہ سواری کرتا پھرے حضور میں تو نوکر ہوں اتنا بڑا آپ کی عزت آپ بڑے امام ہوں پر میں نہیں میں امام ہوں زمانے کے لیے تمہارے لیے نہیں اب میری غلطی میری معافی تبھی ہو سکتی ہے اب ہم ڈولی میں بیٹھو گے میں تمہارا نوکر بنوں گا اسے کندھوں پہ اٹھایا اسے ساتھ لے کے گئے بات ہوتی ہے دوست و نسبت کی جس کو یہ پہچان مل جائے وہ وقت کے امام بنا دیا یہ پہچان کی بات یہ نسبت ہے کہ وقت کا امام کندھوں پہ اٹھائے پھرتا ہے اور میں نے جو آیت کریمہ پڑھی وہ میں نسبت کی پڑھی ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا اب دیکھ اللہ کو نسبت سے کتنا پیار ہے میرے آقا مکہ کی جانے مکہ میں پیدا ہوئے ادھر ہی کھیلتے ہیں ادھر ہی چلتے ہیں اللہ لا اقسم بهذا البلد اللہ فرماتا میں اس شہر کی قسم نہیں اٹھاتا لا اقسم لا زائدہ ہے یا لا نافیہ ہے یا لا استفہامی نکاری کا ہے اگر لا زائدہ مانے تو معنی یہ ہوا اللہ ہو یستغنی القسم اللہ قسم اٹھانے سے غنی ہے میں مکہ قسم نہیں اٹھاتا لا اقسم بهذا البلد میں اس شہر کی قسم نہیں اٹھاتا میں کیوں اٹھاؤں قسمیں میں تو رب ہوں مخلوق قسم اٹھائے تو بات بنتی ہے میں تو خالق ہوں میں کیوں اٹھاؤں میں نہیں اٹھاتا یہ کہہ کر پھر فرمایا وانت حل بهذا البلد پھر مکہ کی قسم بھی اٹھائی عرض کی مولا کیا اس لیے قسم اٹھاتا ہے یہاں تیرا گھر ہے فرمایا نہیں اس لیے نہیں اٹھاتا مولا کس لیے قسم اٹھائی یہاں حتیم و مطاف ہے فرمایا نہیں مولا کس لیے قسم اٹھاتا ہے یہاں صفا و مروہ ہے فرمایا نہیں مولا کس لیے قسم اٹھاتا ہے یہاں مقام ابراہیم ہے فرمایا نہیں مولا کس لیے قسم اٹھاتا ہے یہاں حجر اسود ہے فرمایا
فرمایا نہیں اس لیے بھی نہیں، مولا کس لیے یہاں مقام ابراہیم ہے؟ فرمایا نہیں، مولا کس لیے یہاں صفا و مروہ ہے؟ فرمایا نہیں، تو مولا رب ہو کر قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، میرے مصطفیٰ مکہ کی گلیاں تیرے قدموں کو چومتی ہیں، اب رب ہو کر جی کرتا ہے کہ تیری نسبت سے مکہ قسم ہے تو عام شہروں جیسا شہر، مگر وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، مگر حبیب چونکہ اب مکہ کو تیرے قدموں سے نسبت ہوگا، تو جو یہاں کرام ناز کرتا ہے، تیری خوشبو اس کی آب و ہوا میں بکھر جاتی ہے، اب رب ہو کر جی کرتا ہے میں تیری نسبت سے، تیرے قدموں کی نسبت سے اس مکہ کی قسم اٹھا لوں۔ یہ لا زائدہ ہوگا، اور اگر لا نافیہ ہو تو معنی یہ بنے گا لا اقسم بہذا البلد، میں شہر مکہ قسم نہیں اٹھاؤں گا، ہر